اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا کلام ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں۔ احرام کا مطلب کیا ہے؟ عوام الناس میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ جو ہم نے عام کپڑے اتار دیے اور دو بغیر سلے کپڑے پہن لیے، یہ دراصل عوام الناس کے نزدیک جو ہے وہ بیسکلی احرام ہے۔ حالانکہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال چیزیں جو کہ انسان پر عام حالت میں حلال تھیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ انسان سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن اس کو اپنے اوپر حرام کر دینا۔ انسان عام حالت میں خوشبو لگا سکتا ہے، اس کو اپنے اوپر حرام کر دینا۔ انسان بال کاٹ سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، حلال ہے، بلکہ کسی حد میں شریعت چاہتی ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے، لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان یہ کام نہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کاموں کو اپنے اوپر حرام کرے۔ اسی طرح انسان اپنی میاں بیوی جو آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر لینا کچھ خاص وقت کے لیے، یہ ہے دراصل احرام کا مطلب۔ اور اس احرام کے مطلب سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی چاہت ہوگی تو ہم اب اللہ تعالیٰ کی کی ہوئی بات کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہیں گے اور اپنے اوپر حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی حرام کر لیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک اور بات یہ ہے کہ احرام ہمیں دراصل دو کپڑے ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس زمین کے اندر واپس جانے والے ہیں، اور ہمارا جانا جو ہے وہ انہی دونوں کپڑوں کے صورت میں ہی ہوگا عمومی طور پر، اور یہی ایک لباس ہوگا، چاہے وہ شخص کوئی بہت بڑا امیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے غریب ہو، اس کی کم و بیش مماثلت اسی لباس کے تھرو ہوگی۔ تو احرام انسان کو ایک کفن کی یاد بھی دلاتا ہے۔ ایک اور بات اس بارے میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کر چکے ہیں، اس بات کا اندازہ جب آپ کو ہوگا کہ جب آپ حج کر لیں گے کہ حج کی خوبصورتی اور حج کی جو لذت ہے وہ وہی جانتا ہے جو حج کر لیتا ہے۔ اور جب آپ انشاءاللہ حج کر لیں گے اور اللہ نے چاہا تو وہ آپ کا حج قبول اور مقبول ہوگا، تو آپ کو ہر سال ایک تڑپ محسوس ہوگی حج کے کرنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ، کیونکہ آپ اس محبت سے، اس تعلق سے، اس عشق کی دور سے گزر چکے ہوں گے، تو جب ایک حج ہوگا تو میں نے تو یہی دیکھا کہ جو حج کرنے کا دور آتا ہے تو ایک انسان کے اندر ایک عجیب سی فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات بتا دوں کہ حج کی قیمت کے باوجود بھی ایک واقعہ اہم ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کا۔ بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں، ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حج کے قافلے میں جا رہے تھے، ایک رستے پہ ان کا پڑاؤ تھا، تو دیکھا ایک بچی جو ہے کوڑے کے ڈھیر سے نکل کر ایک پرندہ اٹھا کے لے جاتی ہے، اور ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچی نے کیا اس مردار کا کیا کرے گی۔ وہ گھر چلی گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کو تعجب ہوا، انہوں نے اس بچی کا پیچھا کیا اور اس بچی کو یا بلوایا یا غالباً اس کے گھر سے معلوم کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ فاقے کی وجہ سے وہ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، فاقے کی وجہ سے ان کے پاس مردار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے دل پر بہت بڑا اثر پڑا، اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا میں اس حالات میں اس بستی والوں کو دیکھ کر حج پر نہیں جا سکتا۔ یہ ان کا نفل حج تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی فرض حج ہو، فرض کا مسئلہ الگ ہے، وہ علماؤں سے معلوم کریں۔ اور آپ نے جو پیسہ جو خرچہ تھا وہ اس بستی والوں کو دے دیا اور اپنا حج موقوف کر دیا۔ تو شریعت آپ سے
شریعت آپ سے مختلف تقاضوں کے ساتھ شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنا اور شریعت کی پریورٹیز کو ڈیفائن کر لینا، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اہل علم سے اپنا تعلق رکھے۔ اب ہم ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج پر کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں، خصوصاً وہ حج جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کیے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرتے تھے، لیکن اس بات پر علماء کا کنسنسس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ منورہ پہ میں آنے کے بعد صرف اور صرف ایک حج کیا، اور وہ حج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حج جو تھا وہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور حج کی فرضیت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حج سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حج فرض ہو چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رستے میں تھے، اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کچھ احکامات دے کے بھیجے۔ ان احکامات کو دیکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، امیر ہو یا معمور ہو؟ یعنی امیر بن کے آئے ہو یا میرے تحت کام کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر بنا کے بھیجا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے تو میں امارت آپ کے حوالے کرتا ہوں حج کی، اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کا علم، حلم، محبت اور ان امارت اور ان تمام طبقوں سے ہٹ کے سوچنا ہے۔ یہ حضرات کیونکہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے اور ان کا تعلق کیونکہ خالص اللہ کے لیے تھا، اس لیے ان کے لیے امیر ہونا، معمور ہونا، کسی کے تحت ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو اعلان کرنے آیا ہوں، اور یہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا اور کسی بڑے کی طرف سے کرنا ہوتا تھا تو یا تو وہ خود اعلان کرتا ہے یا پھر اس کے کوئی فیملی کا بڑا ممبر کرتا، اور اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور اس میں کہا گیا کہ مشرکین کو 4 مہینے یا کچھ وقت ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھیں اور کہا کہ اتنا وقت ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا پھر حرم کی حدود سے نکل جائیں۔ دوسری بات یہ کہ برہنہ طواف نہیں ہوگا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے، حج ہو گیا، اور اگلا سال آنے لگا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے دوبارہ ملاقات نہ کر سکو، اور جب تم مدینے آؤ گے تو تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ غالباً احمد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے یہ علم ہو چکا تھا، بتا دیا گیا تھا
کہ اب آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. اور پھر ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال کے بعد ذی القعدہ کے اندر اعلان کروا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سال حج پر جائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا تو صحابہ کی بہت بڑی جماعت تیار ہونا شروع ہو گئی. اور کون ہوتا جو اس چیز سے محروم رہ جاتا کہ وہ نبی کے ساتھ حج نہ کرے. تو جس کو جہاں موقع ملا اور جس کو جہاں طاقت ہوئی وہ تیار ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے آس پاس جو اتنے علاقے تھے وہاں سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک امر یہ اللہ کی طرف سے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اچھا ایک سوال کیا ہے کسی نے کہ ریکارڈنگ مل سکتی ہے. جی بالکل, یہ اپلوڈ ہو جائے گا, کل کا جو سیشن تھا وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آج یہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل حج کا اعلان کر چکے تھے تو مدینہ منورہ میں ایک بیماری آ گئی پاکس کی, یعنی جو چیچک کے دانے ہوتے ہیں اس کی. اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے محروم رہ گئے کہ وہ نہ جا سکے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج کا قصد کرنے کے جو ارادہ تھا وہ نہیں کر سکے بیماری کی وجہ سے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آئے تو ان کو خوشخبری سنائی کہ جو شخص بھی رمضان کے ساتھ میں عمرہ کر لے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں, ایک اور بات بتاؤں کہ حج کی تاریخ کے حوالے سے یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نے ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کی حج کی کتاب زاد المعاد کا ترجمہ ہے مولانا شیخ حضرت زکریا رحمہ اللہ علیہ نے کیا ہے, اس سے لے رہا ہوں. مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ مدظ اللہ کی کچھ جگہ سے ان کے پاس سے لے رہا ہوں, اور جہاں اس کے علاوہ کہیں سے لے رہا ہوں تو اس کا ریفرنس انشاءاللہ بتاتا چلا جاؤں گا تاکہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کو اس کا ریفرنس وہاں موجود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں تفصیل بتانے میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ غالباً تمام صحابہ سے سبقت لے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بارے میں مدینہ منورہ سے 3 روایات ہیں, یا تو آپ 24 کو نکلے یا 25 کو نکلے یا پھر 26 کو نکلے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جمعے کے دن نکلے. علماء کہتے ہیں کہ آپ دراصل جمعے کے دن ہو نہیں سکتا, کیونکہ دوسری ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز جمعے کے دن پڑھی نہیں جاتی, تو اس لیے قوی امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ کو نکلے جو کہ اس دن سیٹرڈے کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ دیا اور بتایا کہ ہم احرام جو ہے وہ ذوالحلیفہ سے باندھیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی جو میقات ہے وہ سب سے دور ہے مکہ سے, بہت دور ہے. جیسے ہی مدینہ منورہ کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے ویسے ہی میقات شروع ہو جاتی ہے. ابن ماجہ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ انسٹرکٹ کیا کہ ہم ذوالحلیفہ سے اپنا احرام باندھیں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بخاری کے اندر ہے, پوچھا یا رسول اللہ ہم کہاں سے احرام باندھیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن عمر ہم ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی جماعت کو بھیجنا ہو تو بغیر امیر کے نہیں بھیجتے تھے, اور جب مدینہ منورہ سے نکلنا ہو یا کسی بھی جگہ سے تو وہ امیر کے بغیر نہیں ہوتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا.
اور ابن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شرکت کی. اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے. ان کے بیٹے نے کہا اے اللہ کے حبیب کے صحابی آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فلاں 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 بشارتیں نہیں دیں کہ آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک رہے. آپ کو بدر کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا جو بدر والے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے وہ کچھ بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب معاف کر دیا, اور آپ ساری بشارتیں آپ کو سنائیں. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ روتے رہے, لیکن اس کے بعد اپنا چہرہ مبارک بیٹے کی طرف پلٹا اور کہا بیٹے مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ایک بات پر رحم کی امید ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا, وہ یہ ہے کہ ابو دجانہ کی زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں دل میں کبھی کوئی برا خیال نہیں آیا. یعنی آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت ایک طرف, اسلام کا جلد قبول کر لینا ایک طرف, بدر, احد, خندق, تبوک, فتح مکہ, طائف, ان تمام جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اور دین کی جہد کے لیے کام کرنا ایک طرف. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے کسی امر کے اوپر کسی وجہ سے بخشش کی امید ہے تو وہ یہ ہے کہ ابو دجانہ کے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں آئی. آج ہم اپنا حال خود دیکھ لیں کہ ہمارے احوال کس طرف ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے, یعنی مدینہ منورہ کی جو میقات ہے اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے ڈل گئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں عصر کی نماز پڑھی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں رات گزاری. اس رات آپ کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ عنہ, امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, اس کے ساتھ ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا, حضرت اسمہ بنت جہش رضی اللہ عنہا, اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امہات المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا شریک تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام امہات المومنین سے اس رات ملاقات کی. ملاقات کا مطلب ازواجی تعلقات قائم کیے, اور اس کے بعد آپ نے صبح غسل کیا. علماء کا اختلاف ہے کہ آپ نے ایک غسل کیا یا دو کیے. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے ایک غسل صبح کیا اور پھر اس کے بعد میقات جب آپ نکلنے لگے تو اس کے بعد ایک غسل اور کیا. کیونکہ ہمارے دین کے اندر ہر بات صحابہ نے بتا دی اور امہات المومنین نے ہر بات بتا دی تاکہ امت کے لیے گائیڈنس رہے. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ کوئی شخص اگر لمبے سفر پہ جا رہا ہے تو وہ اپنے اور بیوی اپنی اہلیہ سے اپنے تعلقات بنا کے جائے, تاکہ اگر دور کا اس کا سفر ہے. اب تاریخ جو دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں, اس دن تاریخ تھی مدینہ منورہ سے جس کا میں نے ذکر کیا 24, 25, 26, ان میں سے تینوں, اور حج ہونا ہے 10 تاریخ کو. 29 کا مہینہ تھا یہ ذی القعدہ کا, یعنی اگر 26 کو نکلے ہیں تو 4 دن ذی القعدہ کے, 10 دن ذی الحج کے, تو کل 14 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل احرام باندھا ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ کس قدر کوئی آسان کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے ہوں اور آج کا سفر بھی نہ ہو, آج جیسے ہماری کمفرٹ لیول ہے, آج جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی نہ ہو, تو پھر ہم خود بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سخت حج ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے بارے میں عام جرنل علماء کا یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قارن تھے. دو کے بڑے کبائر علماء کے درمیان اس میں قطعی ڈسکشن, بہت زیادہ ڈسکشنز ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
मुफरिद थे या क़ारिन थे, लेकिन अक्सर अहले इल्म की यही राय है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ारिन थे, और क़ारिन मुश्किल हज होता है, क़िरान करना मुश्किल हज होता है। इसीलिए अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की राय ये है कि क़िरान जो है वो अफजल हज है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, इसलिए अल्लाह ताला अपने नबी को कम हज नहीं करवा सकता। और क़ारिन के अंदर जब इंसान मीकात पर पहुंचता है तो दो नियतें होती हैं उसकी, एक उम्रे की और एक हज की, और दोनों का एहराम एक साथ बनता है, और दोनों का एहराम एक साथ ही खुलता है, और कहीं गलती आ जाए तो इंदल अहनाफ डबल दम पड़ता है, यानी एक दम उम्रे का और एक दम हज का। तो इसलिए क़िरान का जो है, क़ारिन जो है, वो एक मुश्किल हज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी उम्महातुल मोमिनीन से मिले, अपना ताल्लुक कायम किया, उसके बाद सुबह आपने गुस्ल किया, और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक और दफ़ा गुस्ल किया। अब आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आपके सर पे तेल लगाया और खुशबू लगाई। एहराम पहनने या नियत करने से पहले आप ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहराम के लिए तैयार हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन मीकात पर पहुंचे तो उस दिन एक वाकया पेश आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथ थे, और आप रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हजरत अस्मा बिनते अमैस, ये भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थी। जब आप मीकात पर पहुंचे तो उनकी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया जो अस्मा बिनते अमैस थी, इनके यहाँ एक बेटे की विलादत हो गई। यानी मीकात पर पहुंचने के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा के घर, अन्हों के घर में, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हों के घर में एक विलादत हो गई। आप गए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और आपने कहा, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी तो अहलिया जो है वो उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही एडवाइस से इन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बच्चे का नाम मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रखा। और ये सबसे बहुत छोटे सहाबी रसूल हैं, यानी हज के मौके पर पैदा हुए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मसला बताया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि अबू बकर सिद्दीक अस्मा बिनते अमैस रज़ी अल्लाह अन्हा से कहिए कि गुस्ल करें और एहराम बांध लें, नियत कर लें। यानी शरीयत का मसला भी पता हो गया कि अगर खुदा न खास्ता मस्तूरात के साथ ये मसला पेश आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हज नहीं होगा, वो इसी हज के साथ एहराम, इसी के साथ एहराम के साथ आगे चल सकती हैं। अब थोड़ा सा तस्करा में एक अहम बात बता दूं आपको कि अस्मा बिनते अमैस रज़ी अल्लाह अन्हा हैं कौन। ये दरअसल इनका पहले निकाह था हजरत जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु से। और जाफर बिन तैयार कौन थे? वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई थे। जब जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु का शहादत हो गई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको निकाह का पैगाम भिजवाया। इन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह का पैगाम कबूल नहीं किया, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम कबूल किया। और इनके बतन से ये बेटा पैदा हुए जिनका नाम था मोहम्मद। यानी अब आप सोचिए कि जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि अहले बैत से हैं, उनकी बीवी बेवा, वो किससे निकाह कर रही हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर पैगाम भिजवाया, और फिर इन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह किया। और ये बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ही तरबियत के अंदर परवान चढ़े, क्योंकि यंग थे इस वक्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 3 साल 3.5 साल बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया, तो ये 3.5 साल इनकी उम्र होगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप
بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان اختلاف بتاتا ہے. جب یہ اختلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں رشتہ داری ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح میں لے لیا حضرت اسماء بنت عمیس کو, اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, اور ایک اور بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے, ان کی بیٹا اور بیٹی کی شادی آپس میں ہوئی. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا ام فروہ. اور ام فروہ جو ہے, ایک منٹ مجھے دیجیے گا پلیز, اگر عذرائے کروں. ٹھیک ہے جی, معذرت, درمیان میں ایک, آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ذرا پلیز بتا دیجیے گا. اور ان سے ام فروہ کی شادی ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے, اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ شیعوں اہل تشیع حضرات کے بڑے اماموں میں سے ایک. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اختلاف کدھر ہے صحابہ اور اہل بیت میں؟ تو ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں, لیکن ان کی باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ سچ بھی, جو جھوٹ ہے وہ بھی سچ لگنے لگتا ہے. بہرحال یہ ایک بات تاریخی بیچ میں آ گئی جو کہ اہم تھی کہنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسئلہ دریافت کیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ بتایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ نے یہ احرام باندھا اور وہ ساتھ نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی عصر کی. جیسے میں نے بتایا آپ پہنچے تھے عصر میں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کی کنگھی کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ تیل لگایا اور خوشبو لگائی. خوشبو لگانا احرام کے وقت میں, احرام سے پہلے سنت ہے. وادی عقیق کے اوپر یعنی ذوالحلیفہ کے مقام پر ایک فرشتہ آیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہاں سے حج اور عمرے کا احرام باندھیں, یعنی قران کا احرام باندھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا اور احرام 2 رکعت نماز پڑھی. اس 2 رکعت نماز میں آپ نے پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی. تو یہ جب بھی آپ میقات پر جائیں اور یا میقات سے پہلے احرام کی نماز پڑھے ہیں تو یہ سنت مستحب عمل یاد رکھیے گا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں احد, سورہ قل هو اللہ احد. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے تلبیہ پڑھا, لبیک اللہم لبیک. اب تلبیہ پڑھنے کے بارے میں 3 روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نمبر 1 یہ کہ ایک نے کہا, کچھ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹھے تھے نماز پڑھی تھی وہیں سے تلبیہ پڑھا. کچھ کہتے ہیں کہ جب اونٹنی قصوہ جو تھی اس پر جب چڑھے تو تلبیہ پڑھا. کچھ کہتے ہیں کہ وادی بیدا پر جب پہنچے تو تلبیہ پڑھا. اب ایک عام انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو بڑا اختلاف ہے, حالانکہ اس میں سے کوئی اختلاف نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تھے یا اس جگہ پر جہاں پر ذوالحلیفہ میں قیام تھا, وہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے وہاں پر قریب میں. انہوں نے سنا تو انہوں نے روایت کر دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پہ چڑھے تو کچھ اور مجمع نے سنا تو انہوں نے روایت کر دی. اور پھر جب بیدا کی وادی سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اور مجمع نے سنا لبیک کہتے ہوئے تو انہوں نے روایت کر دی. تو اب ان تینوں کی اگر ہم ملا دیں تو اب کوئی اختلاف نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے بہرحال احرام باندھا اور ان مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ پڑھتے رہے, لبیک اللہم لبیک. ایک اور اہم مسئلہ بتا دوں یہاں کہ جب آپ میقات سے گزریں گے تو کم از کم ایک دفعہ لبیک کہنا ضروری ہے, یا اس کے ایکویلنٹ. کسی کو اگر لبیک کرنا نہیں آتا تو وہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر بھی کہہ دے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کم از کم ایک دفعہ لبیک کہنا ضروری, یا اس کے ایکویلنٹ کوئی ایسی
بعد ایک ایسا کلمہ پڑھنا ضروری ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو اہل علم کہتے ہیں کہ آپ واپس آئیے میقات پر یا پھر دم دینے کے لیے تیار ہو جائیے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ میقات کے اوپر جب آپ پہنچیں یا اس سے پہلے جب آپ نیت کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کم از کم ایک دفعہ لبیک کہہ لیں زور سے. مرد حضرات زور سے کہہ لیں, خواتین مستورات اتنا کہہ لیں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے, ان کو سنائی دے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, عرب میں ایک رواج تھا کہ اپنے جو سلوٹرنگ کے جانور ہوتے تھے ان پہ جوتوں کا ہار پہنایا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ثقافت کو جاری رکھا, اور اسی مقام پر, وادی عقیق کے مقام پر, یعنی ذوالحلیفہ کے مقام پر ہی جو قربانی کے جانور تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانور تھے ان کو ان کے جو گردنیں تھیں اس میں جوتوں کے ہار ڈالے گئے. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو کہیے کہ اس بلند آواز میں تلبیہ پڑھیں. اور یقین جانیں آج ہم نے یہ حج میں دیکھا کہ اب حجاج کرام اس کے بارے میں بہت کم جو ہے وہ سوچتے ہیں. یہ ایک نارم سا بن گیا ہے کہ ہمارے پاس کیمراز ہیں, ہم پکچرز بنا رہے ہیں موبائل پہ, نہ کوئی اس میں ثواب ہے نہ عبادت ہے, بلکہ ہم اپنا ایک قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. تو رائے تو یہی ہے کہ اس دن اس حرم کے اس میں خدا کے واسطے اس کیمرے سے, موبائل سے اپنے آپ کو بچائیے گا. اس سے کوئی عبادت حاصل نہیں ہوگی, نہ یہ عبادت ہے بلکہ یہ الٹی کہیں حجت نہ ہو جائے ہمارے لیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ زور سے پڑھنا شروع کیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ تلبیہ پڑھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں ناجیہ رضی اللہ اسلمی رضی اللہ عنہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے جانوروں کا محافظ بنایا کہ جانوروں کی حفاظت انہوں نے کرنی. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکلا اور روحا کے مقام پر پہنچا جو مدینہ منورہ سے یعنی تقریباً 36 میل کے فاصلے پر تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ روحا کا مقام وہ ہے جہاں پر تقریباً 70 صحابہ نبیوں نے نمازیں پڑھی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رویسا یا عیسایہ کے مقام پر پہنچے, دونوں ایک ہی نام ہے, جو کہ تقریباً روحا سے 14 میل کے فاصلے پر تھا. یہاں سے آپ کا پڑاؤ آگے 14 میل چلا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارج کے مقام پر پہنچے. یہ چوتھا مقام ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو لگش تھا وہ اونٹ جو تھا وہ غائب ہو گیا اور قافلے کو رکنا پڑا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام جو تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حوالے کیا ہوا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قدر غصہ آیا کہ تاریخ میں روایات میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلام کو مارا بھی, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے کہ ابو بکر کیا کرتے ہو, احرام بھی پہنے ہو اور مارتے بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لگیج کھو گیا تو ایونچولی قافلہ رکا, تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے فضال اسلمی رضی اللہ عنہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا حلوہ میٹھا لے کے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا کہ ابو بکر اللہ کا دیا ہوا تحفہ آیا ہے, کھاتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر ناراض تھے اپنے غلام سے, بہت زیادہ اپسیٹ تھے. لیکن اپسیٹ کس وجہ سے تھے؟ اپسیٹ اس وجہ سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی. اسی درمیان میں ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ابو قیس رضی اللہ عنہ کچھ سامان لے کے آیا اور فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, یہ ہمارا سامان ہے, آپ رکھ لیجئے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے سعد اللہ تمہیں جزائے خیر دے, ہمیں اپنا سامان مل گیا ہے. اور ہوا یہی کہ وہ اونٹ مل گیا تھا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابوا کے مقام پر پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابوا کے مقام پر آ کے رکے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے گزارش کی, اللہ تعالیٰ سے اپنی ماں
اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر پہ جانے کی درخواست کی. بعض روایت میں ہے کہ ابوبکر صدیق حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اجازت دے دی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر کے مبارک کے پاس آ کر رکے. اور آج سے کوئی 60 سال 62 سال پہلے ایک بچہ، 50-55 سال پہلے ایک بچہ جو کہ مدینہ منورہ سے میں اپنی والدہ کے ساتھ، ایک یتیم بچہ جو کہ چلا ہو، جن کے ساتھ صرف اور صرف والدہ کا سایہ ہو، اور ایک غلام باندھی ان کے ساتھ ہو، اور وہاں پر ماں کا ایک دم انتقال ہو جانا. اور آج وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت دنیا کے حساب سے یتیم تھے اور دنیا کے حساب سے ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندھی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو دفنایا ہے، تو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 5 سے 6 سال تھی، تو مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس آنے کی کوشش کرتے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے ایک یتیم بچے کو مکہ پہنچایا تھا، آج پورا قافلہ لیے ایک بہت بڑی تعداد کا صحابہ کا مکے کے حاکم، نبی، حج کے سردار اور اس امت کی پورے عالم کے سردار بن کر اپنی والدہ کی قبر پہ حاضر تھے اور حج کے لیے نکل رہے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کچھ دیر قیام کیا اپنی والدہ کی قبر پر. اسی درمیان میں اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دی، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رو رہی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دینے کے باوجود جب وہ نہیں سمجھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی اظہار کیا، اور جس دن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے. جب ناراض ہو گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور تھوڑا سا صبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آیا اور آپ کو لگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو لگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منائیں. تو پھر ایسی صورت میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی شخص ہو نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا اے عائشہ، میں تمہیں اپنی باری دیتی ہوں. آج رات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں بھی یہی عالم انصاف کا تھا کہ آپ ہر رات ایک ایک ازواج مطہرات کے ساتھ رکتے تھے. تو جس دن باری صفیہ رضی اللہ عنہا کی تھی، آپ نے کہا میں تمہیں اپنی باری ہبا کر دیتی ہوں، تم لیکن میرا ایک کام کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دینا، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے ناراض ہیں وہ غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھنڈا کر دینا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ سے کہا اے عائشہ، آج تو صفیہ کی باری ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. انہوں نے کہا کہ اے نبی رسول، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرتا ہے. جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور امہات المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اونٹ ہیں اور اعلیٰ قسم کے اونٹ ہیں، تم اپنی بہن کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کو، اہلیہ کو، یہ اونٹ ہبا کر دو. تو حضرت اسما رضی اللہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے کچھ سخت کلمہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ یہودن کو اپنا اونٹ دے دوں حج کے لیے.
کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پیچھے سے ایک یہودی ٹرائب سے آئی تھیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور زبان کی تکلیف کوئی آسان تکلیف نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے کہ پورے کے پورے حج کے سفر میں، پورے کے پورے حج کے بعد واپسی میں، حتیٰ کہ بعض روایت میں ہے سفر یا ربیع الاول تک آپ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے بات نہیں کی اور نہ آپ کے پاس آئے۔ اور جب سفر میں یا ربیع الاول میں آپ کے پاس ایک دم آپ کو سایہ اپنے مکان کے پاس نظر آیا، تو آپ کو تو امید نہیں تھی کہ اللہ کے رسول، آپ تو سمجھے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تعلق چھوڑ چکے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک باندھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو تھا وہ اسفان کے مقام پر پہنچا، جس دور میں آج سے تقریباً 100-200 سال پہلے یہ علاقہ وادی فاطمہ کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ یہاں پر ایک ترکی کی عورت تھی جو کہ بہت امیر تھی اور اس کے باغات تھے غالباً، تو اس کے نام سے اس کو وادی فاطمہ کے نام سے یاد رکھا جا رہا ہے، جو آج کی 100-200-300 سال 400 کی پرانی کتابیں ہوں گی اس کے اندر، لیکن ویسے اس کا پرانا نام جو ہے وہ اسفان کے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اے صدیق، ابو بکر، اس جگہ کا نام جانتے ہو؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے۔ اسی جگہ پر آپ کو ایک صحابی رسول ہے سراقہ رضی اللہ عنہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے مکہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ قریش نے انعام رکھا تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں حج سمجھا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کی تفصیل بتائی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف کے مقام پر پہنچے، جو مکہ سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہسٹوریکلی طور پر اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، اور اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت میمونہ کی قبر ہے، یعنی جہاں نکاح ہوا وہیں قبر بنی۔ اور اسی مقام پر ایک مسئلہ یہ آیا کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی تھی سفر میں، ان کو فیمینائن ایشو آ گئے، اور پوری امت کے لیے اب فیمینائن ایشو کا مسئلہ اللہ نے امہات المومنین کے تھرو یا صحابیات کے تھرو ہی حل کرنا۔ یہ دیکھیں، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے سیٹ آف ایگزامپل ہے، لیکن مستورات کے جو مسائل ہیں وہ تو امہات المومنین سے ہی پتہ چلیں گے یا صحابیات سے ہی پتہ چلیں گے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو فیمینائن ایشو آئے، اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے اور حج کا احرام باندھ کے چلی تھیں، تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ مسئلہ تمام عورتوں کے ساتھ آتا ہے، اس لیے پریشانی والی بات نہیں، تم حج کے لیے اب چلو یہاں سے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ آپ حضرات بھی جائیں گے اور آپ کی فیملیز بھی جائیں گی، تو اس چیز کے بارے میں بہت اہمیت رکھیے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ توجہ طلب بھی ہے اور بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ علمی کی وجہ سے ایسے مسائل کا لوگ سامنا کرتے ہیں کہ میں ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں جن کی مستورات نے پورا کا پورا حج بھی ادا کیا ہے دوبارہ، اور اونٹ کا سلوٹر بھی کیا ہے۔ تو اس لیے بہت اہم ضرورت ہے کہ جو مستورات کا سیشن ہوگا ہمارا، اس میں ان مسائل کو سن لیجئے اور کوشش کریں کہ آپ جو نیچرل جو طریقہ کار ہے اسی کو فالو کریں، نہ کہ کوئی پلز یا کوئی اور چیز کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا حج ہے شارٹ، جو لوکل حاجی ہے، اور وہ صرف 4 سے 5 سے 7 دن جاتا ہے۔ جب اس ایگزرشن ہوتا ہے تو پھر مسائل کریٹ ہوتے ہیں، جب مسائل کریٹ ہوتے ہیں تو پھر مسئلے لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اور پھر اگر پوچھتے ہیں تو علماء بتاتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اور حج کے اندر مسئلہ
سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے طواف زیارہ کا، کیونکہ اگر یہ مسائل شروع ہو جائیں تو طواف زیارہ نہیں ہو سکتا، اور جب طواف زیارہ نہیں ہوگا تو حج مکمل نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ جو سیشن ہمارا مستورات کا ہوگا، اس مستورات کے سیشن کو سن لیں، یا میرے پہلے پچھلے جو سیشن ہمارے ہوئے ہیں ان کو سن لیں. وہ 1.5-2 گھنٹے کے سیشن ہیں، سارے کے سارے مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے، اور اگر نہیں ہو تو اس کے بعد وہ جو سیشن جو ہمارا ہوگا اس میں پوچھ لیجیے گا. لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے، حج کے اندر مستورات کے لیے بہت اہم چیز کی ضرورت ہے، اس کا احتیاط رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے میں نے کہا کہ صرف کے مقام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اور صرف ہی کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جو لوگ اپنے ساتھ ہدی کا یعنی قربانی کا جانور نہیں لے کے آئے، وہ تمتع کی نیت کر لیں. یعنی اگر ان کی قران کی نیت ہے تو وہ تبدیل کرنے، اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے قصر کروا دیں، حلق کر لیں. اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا یا رسول کہ میں تو اپنا جانور نہیں لے کے آیا. نسائی کے اندر روایت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو کینسلیشن آف عمرہ ہے، یہ اس کے بارے میں تفصیل معلوم کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دریا کہا کہ جو قربانی کے جانور نہیں لے کے آئے وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنا حلق کروا لیں، یعنی قران نہ کریں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذی الطوا کے مقام پر پہنچے، جو مکہ اور تنعیم یعنی مسجد عائشہ کے درمیان میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات وہاں رکے، صبح نماز ادا کی، اور اس کے بعد غسل فرمایا. یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ حج کے اندر متعدد دفعہ غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بس اتنی چیز یاد رکھیں کہ آپ نے صابن سے بچنا ہے، خوشبو والے صابن سے. دوسری بات یہ کہ اپنے جسم پر اتنا ملنا نہیں ہے کہ آپ کے بال ٹوٹیں، خصوصاً وہ لوگ جو کہ بہت جن کا ہیری جسم ہے وہ اس سے احتیاط کریں. اس کی وجہ یہ کہ بال ٹوٹیں گے تو پھر آپ کے اوپر صدقہ آئے گا، یا پھر اگر کوئی بہت زیادہ ٹوٹ گئے تو دم آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ مسائل کی اندر بات آئے گی، یہ بات آ گئی تو میں نے بتانا مناسب سمجھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 ذی الحج کو یہاں سے پھر آگے وادی ارزق کے مقام پر پہنچے، اور وادی ارزق مکہ کے قریب ہی ہے بالکل. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کو اللہ تعالیٰ نے منکشف کیا وہ منظر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے آ رہے ہیں، یا حج کے لیے جہاں آئے تھے، تو میں وہ منظر مجھے دکھایا جا رہا ہے. اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر 4 ذی الحج کو اتوار والے دن 4 ذی الحج کو آپ پہنچے. اور جو پچھلا منتھ تھا جیسے میں نے کہا وہ 29 کا تھا، 29 کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا حرم کے اندر انٹر ہوئے، تحیات المسجد نہیں پڑھی، سیدھا آپ نے حجر اور آپ نے دعا مانگی. ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے یا نہیں اٹھائے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد نہیں تحیات المسجد 2 رکعت نہیں پڑھی. آپ سیدھے گئے اور بوسہ دیا، استلام کیا، اور آپ نے طواف سٹارٹ کر دیا. آپ نے رمل کیا، اور ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک کندھا تھا وہ کھلا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیے. طواف کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس میں بھی غالباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھا. یہ رکعت واجب ہیں عند الاحناف. اگر رش کی وجہ سے آپ کو موقع نہ ملے تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکعت نماز پڑھنے کے بعد حجر اسود دوبارہ گئے، استلام کیا، اور پھر آپ نے زمزم پیا، اور اس کے بعد آپ صفا کی طرف چلے گئے. جب آپ صفا پہنچے ہیں تو آپ نے صفا پہاڑی پر آپ نے بہت دیر تک دعائیں مانگی ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی جو آیات صفا مروہ کے لیے نازل ہوئی وہ پڑھی. 2 لائٹس جو آتی ہیں، ہمیں پتہ ہے مکہ میں جو گرین لائٹس آ جاتی ہیں، وہ مقام جہاں سے بی بی ہاجر جو تھیں وہ جنہوں نے بھاگی تھیں، تو وہ سنت کو آپ نے پورا کیا اور آپ بھاگے. خواتین کو نہیں بھاگنا چاہیے. صحیح کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیروں سے مطلب آپ نے بائی فٹ کی یا بائی کیمل کی. بعض کہتے ہیں کہ شروع میں آپ نے جو تھی وہ پیدل کی، لیکن بعد میں رش بڑھ گیا تو آپ نے جو ہے وہ سواری کے ساتھ کی.
اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اعلان فرما دیا کہ جو لوگ جانور نہیں لے کے آئے وہ اپنے احرام کھول دیں۔ اسی درمیان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جن کو یمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہوا تھا، وہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں تو یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ میری وہی نیت ہے جو کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آپ نے کہا، اے علی، تم نے بالکل ٹھیک کیا، اب تم احرام مت اتارنا۔ لیکن جو صحابہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کے آئے تھے، ان کو آپ نے عمرہ کر بال کو اتارنے کا حکم دیا۔ اسی درمیان میں کچھ لوگ آئے اور صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دیا۔ آپ نے کہا، میں دعا دیتا ہوں اس شخص کو جس نے اپنے بالوں کو منڈوا دیا ہے۔ تو کچھ صحابہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، انہوں نے بال کٹوائے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل 3 دفعہ یہی دعا مانگی کہ میں دعا مانگتا ہوں ان کے لیے، میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بالوں کو بالکل شیو کر دیا۔ ہم عمرے پہ جاتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ ہی کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں، 2-4 بال ادھر سے 2-4 بال ادھر سے نکال لیتے ہیں، ادھر سے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک امام شافعی کے نزدیک صرف ایک ایکسیپٹیبل مسئلہ ہے کہ دم نہیں آئے گا، لیکن باقی سارے ائمہ کے نزدیک مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اپنے سر، ہم تو مومن کے بارے میں ہے کہ وہ تو اللہ کے لیے اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، یہ تو صرف سر کے بال ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے بالوں کو منڈوائی دیں تاکہ اس دعا کے مستحق ہو۔ اگر کوئی شخص منڈوا دے گا، دوبارہ حج جب کرے، جب حج ختم ہوگا، حج جیسی، تو دوبارہ اس پہ اس طرح پھیر لے گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے خیمے پہ پہنچے، اپنے گھر پہ، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خوشبو لگائیں گے، تو علی رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور فرمایا، فاطمہ تم خوشبو لگائی ہوئی ہو؟ تو آپ نے بتا اللہ کے رسول، کیونکہ آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی احرام میں ہوں گے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیونکہ یہ جانور اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے، اس لیے انہوں نے عمرہ کر کے اپنی ایک عام حالت میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کر لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے پاس ایک وادی بطحہ ہے، وہاں آپ نے 4 دن قیام کیا۔ اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اور اس درمیان میں 4 دن مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف کے لیے جاتے رہے اور خطبات دیتے رہے۔ جو ہم سنتے ہیں نا حج کے خطبات، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے اوپر خطبہ دیا، تو خطبات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 4 دیے ہیں۔ ایک آپ، اور جو مکہ سے پہلے آپ نے جو حج سے پہلے خطبہ دیے ہیں، علماء کہتے ہیں بعض کتابوں میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے آثار کے بارے میں تذکرہ کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک 4 خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ پہلا خطبہ مکے میں ذوالحج 7ویں ذی الحج کو، دوسرا مسجد نمرہ میں عرفہ کے دن، تیسرا منا میں نہر کے دن، چوتھا ایام تشریع میں، یعنی جس دن کنکریاں ماری جاتی ہیں اس دن، 7ویں دن امام بہقی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج سے پہلے یعنی 7 ذی الحج کو لوگوں میں خطاب کیا اور ان کو مناسک کے بارے میں بتایا، یعنی حج کس طرح کرنا ہے اس مناسک کے بارے میں بتایا۔ جب 8 ذی الحج ہوئی تو آپ نے چاشت کی نماز پڑھی، اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا کی طرف روانہ ہو گئے، اور ایک غار کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکے منا میں، اور وہیں پر سورہ مرسلات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں 5 نمازیں پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے لیے نکلے۔ ارلیئر پہلے جب 10 کفار جب حج کرتے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، تو وہ بڑے بڑے جو عمرہ تھے نا، وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، بولتے تھے ہمیں وہ عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے، جو باہر کے لوگ ہیں وہ جائیں، ہم تو امیر لوگ ہیں، مکہ کے والی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے عرفات جانے کی۔ تو وہ عرفہ جانا اپنی بے حرمتی سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جاؤ جا کے کہہ دو سب سے، مزدلفہ میں نہیں رکنا ہے، ہمیں جا کے عرفہ میں رکنا ہے۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذاب کے رستے سے عرفہ تک پہنچے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ پہ پہنچے تو نمرہ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکے، یہاں پر تھوڑا سا آپ نے قیام فرمایا، اور زوال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی بطن کے اوپر وہ عظیم و شان خطبہ دیا جس کی مثال شاید انسان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی جگہ پر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ عرفہ کے دن اونٹ کی رکابوں پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ جو تھے وہ خطبہ دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر متعدد باتیں ارشاد فرمائیں، جس کا ذکر آپ حضرات خود دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں جاؤں گا تو پھر بہت تفصیل تک جانا پڑے گا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر متعدد چیزیں ذکر کی۔ ایک ذکر یہ کیا کہ تمام مسلمان برابر ہیں، خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آج تم لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا خصوصاً اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کے دن رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت، یعنی جس طرح آج یہ شہر مکہ عظیم ہے، جس طرح کا مہینہ عظیم ہے، اسی طرح دوسرے کا جان و مال بھی اتنا ہی تمہارے لیے قیمتی ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں کے تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیع بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حزین نے اسے قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا ختم۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اگر وہ ایسا کریں گی تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم اگر اسے مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے یکجان ہو کے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اور اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے اقامت کرنے کو کہا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی، قصر پڑھائی۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ آپ کو بتاتے سے چلوں کہ جب حجاج وہاں جاتے ہیں تو ایک عجیب مسئلہ بن جاتا ہے قصر نماز پڑھنے اور پوری نماز پڑھنے کا۔ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ وہ دن بحث و مباحثے کا دن نہیں ہے، یہ دن اللہ سے آپ کو مانگنے کا دن ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حج پر لوگوں کو 2 اور 4 کے اوپر لڑتے دیکھا ہے، اور اس کے بعد وہی لوگ تھے جو کہ دعاؤں سے محروم تھے اور سو رہے تھے۔ تو وہ دن لڑنے کا نہیں ہے، جو جس علماء کو فالو کرتا ہے اس کو کرنے دیجئے، آپ جن کو فالو کرتے ہیں ان کو پڑھنے دیجئے، اختلاف سے بچیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قصر تھا، یہ جو نماز شرنک کرنا تھا، 2 پڑھنا تھا اور ظہر اور عصر کو ساتھ ملانا تھا، یہ ایک سفر کی وجہ سے تھا، اور دوسرا خاص تھا حج کی وجہ سے کہ آپ نے عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لیا، کیونکہ آپ نے دعائیں مانگنی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہاتھ اٹھائے ہیں اس امت کے لیے، تو آپ نے مغرب تک ہاتھ اللہ سے نیچے نہیں گرائے ہیں۔
دلیل کیا ہے کہ 4 رکعت کس نے پڑھنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی تھی، تو ہم کیسے 4 رکعت پڑھ لیں؟ تو ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو آپ نے بھی 2 رکعت پڑھی، جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے بھی 2 رکعت پڑھی، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبے کے بعد اعلان کیا میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا۔ صحابہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا امیر المومنین آپ کیسے 4 پڑھیں گے؟ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر آج سے پہلے 2 ہی پڑھتے آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو ابو بکر اور عمر اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر گئے تھے اور ان کا کوئی گھر نہیں تھا، میری بیوی ہے اور میرا گھر بھی ہے اور میں مقیم ہوں، اور آپ نے اس کے بعد اللہ اکبر کی نیت کی اور سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو مسئلہ پھر وہیں اپنی جگہ پر ہے کہ اگر آپ مسجد نمرہ میں پڑھیں گے تو پھر امام کو فالو کر لیجئے، اور اگر اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو پھر جو آپ جس ائمہ علماء کو فالو کرتے ہیں وہ کر لیجئے۔ یہ مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے، اس دن کا آپ کا دن قیمتی ہے، اس دن دعاؤں میں لگا لیجئے۔ یہ میری ایک بہت قیمتی مشورہ ہے آپ حضرات سے۔ کوئی 2 پڑھے 4 پڑھے آپ کو اس سے مطلب نہیں، آپ جس عالم سے سیٹسفائیڈ ہیں اس کے عمل کیجئے اور اللہ سے لگ جائیے، لا لگا لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسی درمیان میں کیونکہ عمومی طور پر ہم 9 کا روزہ رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 9 کا روزہ ہوتا تھا، تو اب یہ صحابہ کو شک ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تو نہیں ہے، تو یہاں حکمت کام کرتی ہے۔ ام فضل رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھجوایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دودھ کو ریجیکٹ نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ کو پی لیا تو مسئلہ پوری امت کو پتہ چل گیا کہ آج کے دن روزہ نہیں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں گیا اور آپ کو دودھ بھجوا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، اس کا مطلب آپ روزے سے نہیں ہیں، اور سارے صحابہ اس کے بعد ایک بے عینی بالکل کلیئر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے سے نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پر جو دعائیں مانگنا شروع کی ہیں اس امت کے لیے، تو ساری کی ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی ماں سوائے کچھ دعاؤں کی، اور اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالی ظالموں کو اس امت کے معاف نہیں کرے گا۔ جب رات مغرب کے وقت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ اسی درمیان میں ایک اور بات بتاؤں، اسی درمیان میں ایک حاجی کا انتقال ہوا، کیونکہ 1,50,000 کے قریب صحابہ جمع ہو گئے تھے، پہلے مدینہ منورہ سے کچھ نکلے، پھر قافلے جمع ہو گئے، پھر اسی طرح نجد سے لوگ، پورے علاقوں سے لوگ پہنچے، تو جس دن عرفہ کا دن تھا اس سے تقریباً کم و بیش 1,50,000 1,24,000 کے قریب صحابہ موجود تھے۔ اس دن ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ان کو یہیں دفنا دیا جائے۔ عصر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہو گئیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ان آیتوں کے وزن کے اوپر جب یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مختلف ہو جاتی تھی۔ تو قصوہ اونٹنی جو کہ کھڑی ہوئی تھی ان آیتوں کی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد غروب آفتاب تک قیام کیا، اور اس کے بعد جیسی مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے مغرب نہیں پڑھی بلکہ آپ مزدلفہ کے لیے نکلے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آن دا وے ٹو مزدلفہ ایک جگہ رکے اور آپ نے وضو کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع حاجت کے لیے رکے، یعنی آپ نے پیشاب کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد نیا وضو بنایا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اکثر جب حج پہ آتے تو اس مقام پر رکتے، صاحب لوگ پوچھتے کہ کیوں رک رہے ہیں، کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو وہ کہتے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں رکے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں بیٹھوں گا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ مزدلفہ سے چلے اور اگر پیدل جا رہے ہوں، آپ کو موقع ملے تو مزدلفہ جانے سے پہلے وضو بنا لیجئے، ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اسی درمیان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پہ سوار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رش کم ہوتا تھا تو اونٹنی کی گردن کھینچ لیتے تھے، یعنی تیز چلنے لگتے تھے،
اور جب رش بڑھ جاتا تھا تو اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دیتے تھے اور اونٹ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ پہنچے اور مزدلفہ میں آپ نے نیا وضو بنایا. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب آپ مزدلفہ پہنچے تو اس وضو سے نماز نہ پڑھے بلکہ ایک نیا وضو بنانے. اور روایات میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم سے وضو کیا اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی اور اس کے بعد کھانا کھایا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر رات کو امت کے ظالموں کے لیے بھی دعائیں مانگی. یعنی کیا حبیب کائنات ہیں کہ کسی ایک موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں چھوڑا. اور آج ہم ایز اے امت اپنے نبی کی کیا سنتیں فالو کر رہے ہیں ہم خود جانتے ہیں. ہم کیا چل رہے ہیں ہمارا اپنا حل ہم خود جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو کہ مزدلفہ عرفہ میں رہ گئی تھیں وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رات کو مزدلفہ میں کچھ دیر اللہ سے لو لگا لینا یہ بھی سنت ہے. اور کیونکہ ملفہ سے واپسی پر دعائیں قبول ہوئی ہیں، حالانکہ عرفہ کا دن تو حقیقتاً بڑا ہے لیکن مزدلفہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پوری رات رکے لیکن آپ نے فیملیز کو، جن کی فیملیز تھیں، ان کو بھیج دیا. خود اپنی امہات المومنین میں سے کچھ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کیونکہ بچے تھے ان کے ساتھ بھیج دیا. لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی چلی جاتی. مسئلہ اپنی جگہ یہ ہے کہ جو لوگ مرد حضرات ہیں ان کو پوری رات رکنا ہے، وہ ایسا نہ کریں کہ وہ نکل جائیں، کیونککہ پھر علماء سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ آپ کو دم آ جائے گا. تو ایک رات کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری رات گزاری ہے تو مرد بھی گزارے عورت بھی وہاں تو اب اتنا انتظام کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جن کا ایکسٹینشن کے اندر ہے ان کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اس کی وجہ ہے کہ وہ تو ہوتی ہی مزدلفہ کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، صبح فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ سے کنکر اٹھانے کا حکم دیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمرات کی طرف نکلے اور تلبیہ پڑھتے رہے اور پہلے جمرہ اکبر یعنی سب سے بڑا جو جمرہ جو سب سے آخری میں ہے اس پر آپ نے کنکریاں مارنے کے لیے نکلے. رستے میں ایک جوان خاتون جو قبیلہ خشم سے تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مسئلہ دریافت کرنے لگیں. ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت فضیل رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، بالکل ینگ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ خاتون یہ بھی خاتون ینگ تھی، جب یہ آئی تو آپ نے حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا چہرہ دوسری طرف کر دیا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں پردے کی کس قدر پابندی ہوگی دین میں کہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، حج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہے. اس سے زیادہ متقی لوگ اس دنیا ارض پہ کوئی موجود ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا چہرہ دوسری طرف کر دیا اور فرمایا بہتر حج وہ ہے جس میں نگاہوں کی حفاظت ہوتی رہے. تو پردہ کس قدر قیمتی ہے اس حوالے سے آپ خود سوچ لیجیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی رستے میں ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، کیا میں اس کی جگہ حج بدل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق ہو تو وہ حق ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بالکل کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا اگر حق ہے اللہ پر تو تجھے ادا کرنا چاہیے، یعنی حج بدل تم اپنی والدہ کی طرف سے ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اسی درمیان میں ایک شخص آیا مزدلفہ کے اندر، یہ بات بتانا بھول گیا میں. نجد کے کچھ لوگ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ ہم تو عرفہ کے میدان میں آ کے ڈائریکٹ جڑے، کیا ہمارا حج ہو گیا؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج یوم العرفہ، جو یوم العرفہ کے دن شامل ہو گیا اس کا حج ہو گیا. ایک صحابی رسول تھے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے رات کو، مزدلفہ کی رات، اور فرمایا یا رسول اللہ میں کون سی پہاڑیوں پر نہیں چڑھا اور کون سے ٹیلوں سے نہیں گزرا، حتیٰ کہ میں رات کو بالکل عرفات سے گزرا اور اب آپ کے پاس آیا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کو وسعت دے دی
اور دراصل عرفہ کا دن زوال کے بعد سے دوسرے دن اشراق تک رہتا ہے. تو کوئی شخص اگر رات کو بھی اس رات غروب آفتاب کے بعد بھی عرفات کے میدان سے گزر جائے، صرف گزر جائے، تو اس کا حج ہو جائے گا. گو کہ علماء کہتے ہیں کہ دم آئے گا، کیونکہ وہ جو وقت صحیح وقت تھا اس پہ موجود نہیں تھا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تیرا حج ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے میدان کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے ٹل اشراق آف دا نیکسٹ ڈے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمرے پہ کھنکریاں ماری. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانور ذبح کیے، اور 63 اونٹ آپ علیہ 63 جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے نا ہم سے کہ اتنے سارے اونٹ ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی غریبوں کو کھانا کھلا دیتے، کسی مریض کا علاج کروا دیتے. یہ بات ہمارے یہاں اکثر انٹلیکچوئلز کرتے. تو یہ بات یاد رکھیں، شریعت کے جو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، چاہے ہمیں بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، جو طریقہ رسول ہے وہی طریقہ رسول ہے اور وہی ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور پھر باقی تقریباً جو باقی 100 تھے، جو ٹوٹل 100 تھے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لے کے آئے تھے، باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ذبح کرو. یعنی 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ذبح کیے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور فرض حج ہے، دل کھول کے کیجئے، ایک کی جگہ 10 قربانیاں کیجئے اللہ کے لیے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے آپ سے، مال دکھائیے اپنا، اللہ کے لیے لگائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنے قربان کیے ہیں. آپ سوچئے جن کے گھر میں 2 دن کھانا نہیں ہوتا تھا، جب اللہ پہ قربانی کا وقت آیا اور حکم کا وقت آیا، 100 اونٹ ذبح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آسان ہے، 8,000 سے 8,000 10,000 15,000 کا ایک اونٹ آتا ہے. آپ اس سے ملٹیپلائی کر لیں کتنا مہنگا حج ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمیں 10-12 ہزار خرچ کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں حج بڑا مہنگا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی دہا جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا، تقریباً 40 جانور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امہات المومنین کی طرف سے جو قربانی کی وہ گائے کی قربانی تھی، گائے کے حصے سے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم کیا کہ تمام جانوروں کا جو گوشت ہے وہ لے لو، تمام کا لے لو برکت کے لیے، اور تاکہ سب کا لے کر شوربے والا سالن بناؤ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نوش فرمایا. اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت معمار رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے سر کے بال شیو کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخون کاٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخون کاٹے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ناخون اور بال دے دیا اور کہا کہ امت میں ڈسٹریبیوٹ کر دو. یہ جو آج ہمیں بال تاریخی طور پر نظر آتے ہیں، شاید یہ انہی کی روایات سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال اور ناخون ڈسٹریبیوٹ کروا دیے تھے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف افادہ کے لیے نکل گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف افادہ کے لیے پہنچ گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا، زمزم پیا اپنے ہاتھ سے. بعض کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے زمزم پلایا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعی کی یا نہیں کی، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک 2 صحیح ہیں، دوسرے ائمہ کے نزدیک 1 صحیح ہے اگر قران ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا ثبوت ثابت نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہ کی ہو، کیونکہ صحیح ایک اہم رکن ہے. تو طواف زیارہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افادہ جب کر لیا، طواف زیارہ یا افادہ کر لیا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمزم کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا پیا یا پلایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح کی، جس کا ثبوت میں نے بتایا کہ اس کا ثبوت بعض ائمہ کے لیے نزدیک نہیں ہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی ہو. بہرحال یہ ائمہ کا اہل علم کا مسئلہ ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے دوسرے دن بھی خطبہ دیا، اور دوسرے دن ایام تشریق کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ مسائل پوچھتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے رہے. ہر کسی کوئی آتا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تیرا حج ہو گیا. کوئی بتاتا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تیرا حج ہو گیا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن پھر
کنکری ماری پہلے دن چھوڑ 7 کنکریاں، پھر بیچ میں دعا کرتے، پھر بیچ والے شیطان کو کنکری ماری، پھر دعا کی، پھر اسی طرح آخری شیطان کو کنکری ماری. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے 3 ایام تک کنکری ماری، حج کے چوتھے اور 4 ذی الحج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف وداع کیا. اور اس کے بعد محصاب کر کے ایک جگہ ہے، وہاں پر قیام کیا. یہ وہی جگہ ہے جو کہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، شعبہ ابی طالب کے اوپر کہ کوئی بات نہیں کرنی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے مقام پر اپنا خیمہ ڈالا. یہاں پر آپ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ، جو تمہارا عمرہ قضا ہو گیا تھا، اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کے عمرہ کر لو. اور پوری امت کے لیے تنعیم جو ہے وہ عمرے کی جگہ بن گئی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے. اور بخاری کے اندر پورا ایک باب ہے باب تنعیم کے بارے میں. تو آج پوری امت وہاں سے عمرہ کرتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے مقام پر جب واپس آ گئے، اسی درمیان میں ایک اور امہات المومنین کو فیمینائن ایشو ہوا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کیا تم ہمیں مزید روکنا چاہتی ہو؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا طواف افاضہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ہو چکا ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری نہیں وداع. تو یہی مسئلہ بالکل اپنی جگہ ویسے ہی ہے کہ اگر خاتون کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو طواف زیارہ اگر انہوں نے کیا ہوا ہے تو طواف وداع ہوتا ہے وہ اس کے بغیر خاتون جا سکتی ہیں اگر ان کے ساتھ مسائل ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے واپس نکلے اور خم کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کسی یمن میں کچھ اختلاف ہوا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ خطبہ دیا اور کہا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے، جس کے بارے میں ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ اختلاف رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ نامزد کیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الآخر میں مدینہ منورہ پہنچے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم خود جانتے ہیں کہ محرم، صفر اور ربیع الاول میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کا ایک چھوٹا سا ایک تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تاکہ جب ہم حج پہ جائیں تو ہمیں وہ مقام اور ذہن میں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ذہن میں ہو. ایک اور بات بتاؤں کہ جب پہلے شیطان کو کنکری مار دی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن پہلی کنکری ماری اس کے بعد جانوروں کی قربانی کی، تو آج کا حاجی ایک بہت بڑا گناہ اس دن کرتا ہے. اور وہ گناہ یہ کرتا ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد سب گناہ معاف کرنے کے بعد جب اپنے بال شیو کرنے آتا ہے تو اپنے چہرے سے داڑھی کو بھی مڑا دیتا ہے. شاید اس وقت اس پرٹیکولر منا کے مقام پر اس سے بڑا گناہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں، آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، تمہیں بلایا، حج کروایا، گناہ معاف کر دیے، اس کے فوراً بعد ہی ہم نے اللہ کے حکم کی وہ عدولی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پھیر لیا تھا ان لوگوں کے لیے، ان کے چہروں سے جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھیں. تو ہم سب کچھ معاف کروانے کے بعد وہیں منا کے اندر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وہ جنازہ نکالتے ہیں جس کی کوئی مثال شاید نہیں ملتی. اور یہ بہت دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوشش کیجئے کہ اس سے ہم بچیں. یہ اتنے سے احوال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ انفارمیشن آپ اس سے لے جائیں گے، اور عصر کی، کیونکہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اہم باتیں کچھ بات ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی انٹینشنز، نمازوں کو پراپر کر لیں، زکوٰۃ اپنی اگر نہیں ادا کی تو اس کو ادا کیجئے، اگر روزے رہ گئے تو اس کی نیت کر لیجئے. جب سفر کے لیے، حج کے لیے نکلیں تو وصیت کرنا ضروری نہیں ہے،
لیکن وصیت کر دیں تو اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اوپر 2 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے جس میں اس نے حج نہ کیا اور جب اس نے وصیت نہ لی ہو۔ اپنے لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر کر لیں، اپنے تعلقات، اگر کسی سے حالات خراب ہیں، تعلق خراب ہے، اپنے آپ کو ڈسکس کر کے، عمومی بات ہے ہم معافی مانگ لیتے ہیں حج کے، بھائی ہم حج پہ جا رہے ہیں ہمیں معاف کر دینا، یا اپنے دل سے ان کا میل دور کر دیں، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ حج کے اندر سیکریفائس اور پیشنس بہت ضروری ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا کوآپریٹر کے ساتھ کون سا کس وقت واقعہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ وہاں پر غصے میں آ جاتے ہیں، ہم نے آپریٹر کو اتنے پیسے دیے ہیں، اتنے دیے ہیں، اتنے دیے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آپ اس کو گورنمنٹ سے کمپلین کیجئے، اس وقت اپنے صبر کو سنبھالے رکھیے، کثرت سے دعا اور استغفار کیجئے، خصوصاً عرفہ کے ظہر سے لے کر مغرب تک آپ ہو اور آپ کا رب ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، نہ سوشل میڈیا، نہ موبائل، نہ اسنیپ، نہ کیمراز، آپ ہی ہو اور اللہ ہو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا دوبارہ یہ موقع ملے گا نہیں۔ ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو لکھ لیتے تھے وہ دعائیں، سب کے لیے لکھ لیتے تھے، یہ مانگیں گے، 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 کیونکہ ہمیں 2 منٹ کے بعد ہماری یہ عادت ہو گئی، ہم اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے، بیٹھے ہوتے کہ ہم اللہ سے مانگیں تو کیا مانگیں۔ بھائی اپنی دعائیں لکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں، قرآن کی جتنی دعائیں لکھیں، کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے، تھوڑے دن کھڑے ہو جائیں عرفات کے میدان میں، اللہ کے لیے مانگیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری انسانیت کے لیے، امت کے لیے مانگیں، رسول اللہ سے سنت اور نفل نماز پڑھیں، اختلاف سے بچیں۔ میں نے پھر یہی کہا، اختلاف سے بچیں، اختلاف اس امت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور حج میں بھی ہم اس کو نہیں چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو بتاؤں گا، ایک کہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ اسپرے باٹل ضرور رکھیے گا، خصوصاً وہ لوگ جن کو شوگر ہے یا جن کو بار بار پیشاب کی بیماری ہے، وہ ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا، ان کو میں بہت کچھ اہم بات بتاؤں گا، اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آپ اور آپ کا حج قبول فرمائے، مجھ سے کوئی خطا ہو تو معاف فرمائے۔ جو اگر یہ سیشن آپ اگر مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ میرا کوئی کمرشل گین کسی حج گروپ سے نہیں ہے، ایک پرسنل ایک کوشش ہے۔ جب میں نے حج کیا اور لوگ وہاں پھنسے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے، تو میں نے یہ دل میں بات رکھی کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویب کے اوپر اس کو، ہم اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو پہنچائیں۔ میرا نمبر آپ حضرات کے پاس ہے، میں کوشش کرتا ہوں حج کے اندر جو سوال پوچھے، جو مجھے پتہ ہے مفتیان سے پوچھے ہوئے، میں ان کا فوراً کے فوراً جواب دے دیتا ہوں، جو مجھے بالکل جس کا 100% شور ہوتا ہے وہ جواب فوراً دے دیتا ہوں۔ جو حضرات پیچھے کر چکے ہیں حج وہ جانتے ہیں کہ میں ان کو جواب دے دیتا ہوں۔ میرا فون نمبر آپ لکھ سکتے ہیں، سوال مجھے ڈائریکٹ بھیج دیں تو بھی بتا دوں گا، ریکارڈنگ اس کی شیئر کر دی جائے گی۔ میرا فون نمبر ہے جی 050498752 میں نے چیٹ پر بھی ڈال دیا ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں اور اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو ان سیشنز کے لیے انوائٹ کر لیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ اختلاف کی وجہ سے، اور اس نمبر کو کبھی بھی حج کے اندر ڈیورنگ دا حج، رات ہو، دن ہو، شام ہو، کچھ ہو، آپ کال کیجئے۔ میں نہیں ہوں گا تو پھر دوبارہ آپ کو کال کروں گا، یا میسج چھوڑ دیجئے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا میسج نہ چھوڑوں حج کے درمیان میں۔ میرا فون ہر وقت آن ہوگا۔ 966 ہے جی کوڈ، سعودیہ کا ہی نمبر ہے، 9664987520، یہی میرا نمبر ہے، عمیر نام ہے، اور یہ ریکارڈنگ آپ کو انشاءاللہ بھیج دی جائے گی۔ ان حضرات کو بھی شیئر کر دیجیے گا، اور اگلے سیشن جو انشاءاللہ ہوں گے اس کو ضرور کیجیے گا، کیونکہ اب حج کی اورینٹیشن کا سیشن ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کا حج قبول فرمائے اور امت کے اوپر خاص رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔